ساتھیوں، رجب المرجدہ مہینہ جاری ہے، جس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر، آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نرالی تے انوکھی چیز عطا فرمائی ہے جڑی کائنات جو نہ کسی نے ملی ہے نہ ہی ملے گی۔ وہ ایسا اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ عطا فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تو پہلے کسی نبی کسی رسول نو عطا نہیں کیتا گیا۔ وہ واقعہ ہے، وہ معجزہ معراج شریف دا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو بیداری دی حالت مکہ مکرمہ تو لے کے بیت المقدس تک پہنچایا، پھر بیت المقدس تو لے کے ستاں آسمانہ دی سیر کرائی، عرش دکھایا، لوح دکھائی، قلم دکھایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو اس سفر دے دوران جنت دی سیر کرائی گئی، جہنم دے حالات دسے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ دی قدرت، اللہ دی رحمت، اللہ دے فضل نہ سب کچھ ہوا ہے۔ گزشتہ جمعے تو معراج شریف دا واقعہ شروع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام دے ذریعے اس سواری دا انتظام فرمایا ہے۔ اس سواری دا نام براق ہے، جیڑی انتہائی تیز رفتار بجلی کی طرح سفر کرتی سی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس سفر دے ساتھی سید الملائکہ سیدنا جبریل علیہ السلام دی ذات گرامی سی۔ ایک طرف سید البشر، سید ولد آدم، سید الانبیاء، سید المرسلین، پوری مخلوق جو سب تو اعلیٰ افضل شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسری طرف انہاں دے نال اس سفر تے تمام ملائکہ، تمام نوری فرشتہ سب تو اعلیٰ درجے والے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام نو تے نوری فرشتیاں دے سردار نو مکہ مکرمہ تے سفر شروع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی جا رہے سی جبریل علیہ السلام دے نال، رستے ایک جگہ کھجوراں دے باغات نظر آئے۔ جبریل علیہ السلام کہنے لگے، انزل ہاؤنا، کہ
کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری تو اترو وصلے آونا اتھی نماز ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے مشورے کے مطابق اس مقام تو سواری تو اترے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ جس سے نماز ادا کرنے تو بعد فارغ ہو گئے، جبریل علیہ السلام نے سوال فرمایا، حل تدری این صلیتا، آقا پتہ جے جانتے ہو کیڑی جگہ تسا نماز پڑھی؟ اس مقام کے بارے میں خبر ہے کہ نہیں؟ حل تدری این صلیتا، کچھ جانتے ہو، پتہ رکھتے ہو کس جگہ تسی نماز پڑھی ہے، کیڑی جگہ ہے؟ فرمایا قلت لا، میں جبریل علیہ السلام نے کیا نہیں، مینوں نہیں پتا کیڑی جگہ ہے، کیڑا مقام ہے۔ جبریل علیہ السلام کہنے لگے صلیت بطیبہ علیہ المہاجرہ، یہ مدینہ طیبہ دی پاک سرزمین ہے، یہ پاک جگہ ہے، یہ بڑی ہجرت والی جگہ ہے۔ علیہ المہاجرہ، اس جگہ کی طرف تسی ہجرت کر کے تشریف لے آؤ گے۔ مدینہ طیبہ جبریل علیہ السلام نے طیبہ کیا، اس واسطے اور مدینہ طیبہ کا نام بڑے ادب، بڑے احترام، بڑی تعظیم، بڑی عزت نہ لینا چاہیے۔ کیوں؟ یہ وہ شہر ہے جس شہر جو نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارک گزاری ہے، جو شہر ہے جس شہر جو حضور علیہ السلام کی تدفین مبارک ہوئی ہے، یہ وہ شہر ہے جتے آسمان کے فرشتے بھی بڑی آجی تے انکساری نہ حاضر ہوندے۔ یہ وہ شہر ہے جتے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مکین نو مدینہ طیبہ دا نام بڑے احترام نہ لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ میں مدینہ گیا سی، میں مدینہ کھجورا نہیں ہے، مدینہ شریف، مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ، مدینہ طابہ، یہ ادب نہ لینا چاہیے۔ عمر بن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سم المدینہ یثرب، کہ جیڑا بندہ مدینہ طیبہ یثرب کہے فلیستغفر اللہ، انہوں اللہ کو معافی مانگنی چاہیے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میری غلطی معاف کر دے۔ فرمایا فَإِنَّا طَابَ مَنْ سَمَّ الْمَدِينَةَ يَثْرَبَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهُ فَإِنَّا طَابَ، ایتے پاک شہر ہے۔ یثرب مٹی کہتے ہیں، یثرب بیماری کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کسی شہر تشریف لے آئے، وہ کیڑا دن سی جس دن مدینہ منورہ اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، وہ کیڑا دن سی کہ جس دن حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ اندر رونق افروز ہوئے، وہ کیڑا دن سی جس دن حضور علیہ السلام مدینہ منورہ اندر پہنچے۔ حدیث پاک میں چاہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین، حضور علیہ السلام سوموار والے دن پیدا ہوئے سن، واستنبیا یوم الاثنین، سوموار دا دن سی مدینہ منورہ اندر آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا انتقال پرملال ہوا سی۔ واستنبیا یوم الاثنین جڑی پہلی وحی مبارک غار حراء نازل ہوئی سی، جبریل علیہ السلام تشریف لے سن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جبریل علیہ السلام نے سب تو پہلے جو قرآن پاک کا تحفہ دیتا، سب تو پہلے جی وحی مبارک لے کے آئے، سب تو پہلے جی سورت مبارک لے کے آئے، اور سورہ نہ سورہ الگ سی فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ جبریل علیہ السلام اس سورت کے سب تو پہلے کہ اس سوموار دا دن سی وخرج من المکہ الى المدینہ، جس دن حضور علیہ السلام نے مکہ شریف چھوڑیا سی۔ مکے دے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان دے دشمن ہو گئے، رات نو تکلیفوں دین لگ پے، دن نو بھی پریشان کرنے لگ پے، کوئی گھڑی ایسی نہیں سی، کوئی لمحہ ایسا نہیں سی، کوئی وقفہ ہی نہیں سنتا کہ وہ پریشان نہ کرے۔ حضور علیہ السلام دے صحابہ نو ستایا گیا، نبی علیہ السلام دے صحابیاں تڑپایا گیا۔ دنیا دا کیڑا ظلم سی، دنیا دا کیڑا تشدد سی، دنیا دی کیڑی زیادتی سی جیڑی انہاں کلمہ پڑھنے والے دا نہیں کیتی گئی۔ انہاں دیاں عورتاں دی اکھاں دیدے مارے گئے، شرمگاواں دیدے مارے گئے، انہاں دے بچے رولانے تے مجبور کر دتا گیا، انہاں دا بائیکاٹ کیتا گیا۔ اسلام دی خاطر، دین دی خاطر یہ لوگ لات تو کیوں بیزار ہو گئے، یہ لوگ منات تو کیوں بیزار ہو گئے، یہ حبہ مشکل کشاک کیوں نہیں سمجھے، یہ حبر مشکل کشاک کیوں نہیں سمجھے، یہ اپنی حایتاں لات تو بلد سامنے نہیں رکھتے، یہ اپنی حایتاں کعبے دے رب دے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ کعبے دا رب بھی مشکل کشا ہے، کعبے دا رب بھی حاجت روا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ یہ مکہ مکرمہ دے لوگوں ایک گل کھا گئی، انہوں نے آگ لگ گئی، انہوں نے دنیا دی جو زیادتی ہو سکتی سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نہ، حضور علیہ السلام دے پروانے نہ، انہیں دنیا دا ہر ظلم اختیار کیتا ہے۔ پھر آ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، اجازت فرمائی کہ شہر چھوڑ دو۔ نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ جس دن چھوڑیا سی فرمایا او دن سوموار دا تھی، وقادم المدینہ تا یوم الاثنین، جس دن حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ اندر اپنے قدم مبارک رکھے سن، جس دن مدینہ طیبہ دی گلی داخل ہوئے سن، یوم الاثنین او سوموار دا دن سی، ورفع الحجر الاسود یوم الاثنین، جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ دی دیوار جو حجر اسود دا پتھر رکھیا سی، او سوموار دا دن سی۔ مدینہ منورہ اندر یہ سوموار دا دن ہوندا سی، حضور علیہ السلام روزہ رکھ لیندے ہوندے سن۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی تھی کہ سونے جس دن سوموار دا دن ہوندا ہے تسی روزہ رکھ لیندے ہو، ایدی وجہ ایدی حکمت کی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا فی ولدت و فی انزل علیہ، اس دن اس واسطے اسی روزہ رکھنے ہیں کہ سوموار والے دن اللہ تعالیٰ نے ساڈی ولادت فرمائی ہے، سانو وجود عطا فرمایا، وفی انزل علیہ، اس واسطے کہ سوموار والے دن اللہ نے میرے تے وحی نازل کیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے قرآن پاک کی دولت عطا فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مدینہ طیبہ انتہائی بابرکت شہر ہے۔ نبی علیہ السلام جسے مکہ مکرمہ چھوڑ کر جا رہے سن تے دعا میں اللہم انکا اخرجتنی من حب البلاد الیہ فاسکری حب البلاد الیکا، یا اللہ نو شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں، جیڑا شہر سب تو پیارا سی، محبوب سی، مکہ شریف، فرمایا یا اللہ میں اس جگہ ٹکانا عطا فرمانا، اس جگہ میں سکونت عطا فرمانا، اس جگہ میں رہائش عطا فرمانا، احب البلاد الیکا، یا اللہ جا شہر تینوں پسند ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے
دنیا کے تمام شہر بہتر شہر حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا الگ وہ زمانے شہر تے شام دا بھی سی مصر دا بھی سی سوڈان دا بھی سی یمن دا بھی سی لیکن نبی علیہ السلام دی دعا مبارک نو اللہ نے قبول فرمایا کہ سب تو بہتر جگہ اللہ نے مدینہ منورہ عطا فرمائی جبریل علیہ السلام نے فرمایا حل تدری این صلیتا جانتے ہو کئی جگہ نماز پڑھی فرمایا جبریل میں نہیں پتا فرمایا صلیتا بالطیبہ علی المہاجرہ یہ مدینہ طیبہ دی پاک سرزمین ہے ایک خوشبودار سرزمین ہے اس زمین کی طرف اس شہر کی طرف ہجرت فرماؤ گے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساڈا سفر شروع ہو گیا اسی براق پہ بیٹھ گئے براق چلنے لگ پئی جا رہے ہیں رستے کیسا مقام آیا جبریل علیہ السلام فرمان لگے انظر ہاؤنا سونیا سواری اترو وصلیتا ہاؤنا ایک جگہ نماز پڑھو نبی علیہ السلام اتر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی نماز فارغ ہونے بعد جبریل علیہ السلام نے وہی سوال فرمایا حال تدری این صلیتا سنے جان دو کیڑی جگہ نماز پڑھی ہے نبی علیہ السلام نے نفی جواب دیتا انکار جواب دیتا جبریل منو نہیں پتا ایک کیڑی جگہ ہے جبریل علیہ السلام کہہ لگے صلیت بمدین اندہ شجر دے موسیٰ تو مدین شہر دے نماز دا فرمائیے اور سامنے وہ درخت ہے جتے موسیٰ علیہ السلام وہ درخت دے نیچے کھڑے ہو کے حضرت شعیب علیہ السلام نے بکریہ مبارک چکان دے ہوتے سن ایک شجر موسیٰ علیہ السلام دے درخت دے نیڑے تھی مدین شہر چو نماز ادا فرمائیو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر سفر شروع ہو گیا تیسری جگہ تے جبریل علیہ السلام کہہ لگے انزل آؤنا وصلیتا آؤنا آقا ایتے اترو ایتے نماز پڑھو حضور علیہ السلام فرماندے میں اتر نماز ادا فرمائی جبریل علیہ السلام نے پہلے سوالہ طرح ایک سوال فرمایا حال تدری ہے نا ایک جگہ جگہ نماز پڑھ رہے ہو پتہ ہے تے کئی جگہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل مینوں نہیں پتا یہ کیڑی جگہ ہے جبریل علیہ السلام کہنے لگے صلیت بطور سینا تسی کو طور پہاڑ سے نماز پڑھ رہے ہو ایسو کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ اے او مقام ہے جتے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب نے گفتگو کرتے ہوتے سن موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ تے تشریف لے ہوتے سن اپنے رب نے گلہ کرتے ہوتے سن اپنے رب نے ملاجاتہ کرتے سن اے او پہاڑ ہے اس پہاڑ تے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نبوت عطا فرمائیے یہ وہ پہاڑ ہے اس پہاڑ تے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام تورات جیسی آسمانی کتاب کا تحفہ عطا فرمایا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر سڑا سفر شروع ہو گیا اگے تشریف لے گئے ایک ایسا موقع آیا جبریل علیہ السلام کہہ لگے صلی انزل آؤنا ایک جگہ دی اترو نماز پڑھو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اسی اتری نماز پڑھی جبریل علیہ السلام نے فرمایا حال قدری این صلیتا سونیا پتہ ہے کیڑی جگہ نماز پڑھیے فرمایا میں تو نہیں پتا کہنے لگا صلیتا بیت اللہ میں ایسا ولدہ عیسیٰ بن مریم یہ مکان ہے یہ کوٹہ ہے یہ کمرہ ہے جتے تسی نماز پڑھ رہے ہو اس مقام تے عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی سی جناب مریم نے اپنے بچے جنم دیتا سی عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ تے پیدا کیتا سی ان اللہ علی کل شیء قدیر جیڑا اللہ تعالیٰ آسمانن بغیر وسیلے تے پیدا کر سکتا ہے جیڑا اللہ تعالیٰ زمینن بغیر وسیلے تے پیدا کر سکتا ہے جیڑا اللہ تعالیٰ ذات زمینن بغیر وسیلے تے پیدا کر سکتا ہے جیڑا اللہ تعالیٰ پہاڑ بغیر اسباب تو پیدا کر سکتا ہے سمندر پیدا کرتے جنت پیدا کرتی جہنم نو بڑھا دیتا وہ بھی اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے بغیر باپ تو پیدا کرتا وہ جی کس طرح ہو گیا جی بغیر باپ تو جی
اللہ تعالیٰ نے کیتے ان اللہ علی کل شیء، بولو ان اللہ علی کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز تے قادر او خالق نو مالک نو جو چاہن کر سکتے ہیں۔ اللہ کہہ دے محتاج نہیں، اللہ کہہ دے بولو محتاج، اللہ کہہ دے سوالی نہیں، او با اختیار ساری اختیار کی چابیاں میرے رب کو دو، سارے خزانے کی چابیاں میرے رب کو دو۔ فرمایا پھر ساڈا سفر شروع ہوا، اسی بیت المقدس کے اندر پہنچے، فرمایا دخلت المسجد، میں مسجد اقصی کے اندر پہنچیا، بیت المقدس اندر پہنچیا، عرفت النبیین ما بین قائم و راکع و ساجدہ، اساں ویکھیا مسجد نبی دے اندر میں نبیاں پہچان گیا، اے موسیٰ علیہ السلام نو، اے ہارون علیہ السلام نو، اے آدم علیہ السلام نو، اے نوح علیہ السلام نو، اے شیس علیہ السلام نو، اے ہود علیہ السلام نو، اے صالح علیہ السلام نو، اے لوط علیہ السلام نو، اے ابراہیم پیغمبر ہے، اے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، یوشع بن نون جیسے نبی، عیسیٰ جیسے نبی، عرفت النبیین، میں نبیوں پہچان لیا۔ مسجد اقصی کے اندر نبی کی کر رہے سن، ماں بین قائم و راکع و ساجدہ، کوئی نبی رکوع دی حالت میں سی، کوئی نبی سجدے دی حالت میں سی، کوئی نبی قیام دی حالت میں سی۔ ثم اذن مؤذن، پھر تھوڑی دیر بعد مؤذن نے اذان پڑھنی شروع کی تھی۔ مؤذن کون سن؟ جبریل علیہ السلام سن۔ مسجد اقصی کے اندر انبیاء دے سامنے، رسولہ دے سامنے، نبیوں دے سامنے اذان دے کلمے جبریل علیہ السلام کو بلند کیتے۔ اے او اذان ہے جہدے بارے حدیث پاک جاندا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من اذن فی السماوات جبریل، کہ سب تو پہلے جس نے آسمانہ نظر اذان کی ابتدا کی جبریل علیہ السلام سے۔ سب تو پہلے بولو، بول ہی سڑے کرو، سب تو اچھی، سب تو آسمان اندر جن نے اذان پڑھی جبریل علیہ السلام سے۔ اذان دی بڑی فضیلت ہے، ساڑھے بزرگ چند بزرگاں ساڑھے لکھے ہے، اللہ تعالیٰ نے قبرت رحمت فرمائے کہ جیڑا بندہ چند ہے کہ میں موت ٹائم حضور دا کلمہ نصیب ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کرو اللہ سانی نصیب کر دے۔ اس بندے ایک وظیفہ کرنا چاہیے کہ ان چاہیے جی اذان ہو جائے خاموش ہو جائے، بس اذان نو خاموش ہو کے چپ کر کے سنے، اپنی گلاں بند کر دے، اللہ تعالیٰ اس نو موت دے ٹائم حضور علیہ السلام دا کلمہ نصیب فرما۔ اذان بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک افسوس ہے ساری زندگی میں کام نہیں کیتا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہیں کرا سکیا کہ میرے آقا دعا منگو کہ اللہ میرے حسن حسین کو مؤذن بنا دے۔ کتنی بڑی خواہش حضرت علی دی، یعنی مؤذن کا کتنا زیادہ۔ ثم اذن مؤذن، پھر مؤذن نے اذان پڑھنی شروع کر دی، ثم قیمت الصلاۃ، پھر نماز کی اقامت شروع ہوئی، سارے بیٹے نبی اذان سن رہے، حضور علیہ السلام دی اذان دے کلمے سن رہے، ہر نبی دے کان چو حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ دے نورانی دے جنتی کلمے جبریل علیہ السلام پہنچا رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد اقامت شروع ہو گئی، جیسے جبریل علیہ السلام نے اقامت شروع کی تھی، فَقُمْنَا صَفُوفًا، اسی سارے کھڑے ہو گئے، ننتظر ہوا، اسی کھڑے ہو کے جناب انتظار کر رہے ہیں، مصلی سامنے خالی ہے، انبیاء کرام موجود رہو، ننتظر من یقمنا، میں انتظار کرنے لگ گیا آج جماعت کیوں کرے گا، ایتے بڑے بڑے نبی، ایتے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ
موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور شعیب پیغمبر جیسی ہستیاں موجود رہو. ننتظرو میں یقومنا آج تک جماعت کرو کرے گا. فرمایا میں سوچ رہے سے اپنے ذہن مبارک جو اے مسلح تکے کون رہے گا. فَأَقَلَ بِيَدِيِّ جبریل علیہ السلام میرے نال کھڑے سن صف کے اندر. فَأَقَلَ بِيَدِيِّ جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ مبارک پکڑیا. جبریل علیہ السلام نے میرا بازو مبارک پکڑیا. فَأَقَلَ بِيَدِيِّ جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ مبارک پکڑ کے میں نے کہ مصلی کیتا. فَصَلَّيْتُ رَكَعَتَيْنِ میں 2 رکعتاں پڑھیا. ایک حدیث پاک میں لمدہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی مسجد اقصی دے اندر پہنچے. مسجد اقصی دروازے تے کھڑے ہوئے گئے. جبریل علیہ السلام کہہ رہے تقدم یا محمد صلی رکعتین بإخوانک من المرسلین. محمد اگے تشریف لے جاؤ صلی اللہ مسلح تشریف لے جاؤ. صلی رکعتین بإخوانک من المرسلین. تواڈے رسول بھائی حاضر اور 2 رکعتیں ہی پڑھا. جتے ساڑھے نبی موجود انہوں تو کوئی نبی نواز پڑھا سکتا. بولو نبی موجود نے ابراہیم علیہ السلام نواز پڑھا, موسیٰ علیہ السلام پڑھا. نبی دی موجودگی کوئی بندہ جماعت نہیں کرا سکتا. کس طرح ہو سکتا؟ پھر نماز تو باقی ہویا. نبی علیہ السلام نے اس مقام تے کس طرح اللہ کی تعریف کی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے کس کہڑے کلمے, ابراہیم علیہ السلام نے کی پڑھیا, داؤد علیہ السلام کی پڑھنے لگے. انشاءاللہ تفصیل ہے. اللہ نے توفیق دیتی, اللہ کی رحمت, اللہ کا کرم ہویا. اگلے جمعہ سنایا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سارے ساتھی سنتا پڑھ.